السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی کتابیں ایک باب یا موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوتی تھیں، اور قرآن 7 ابواب یعنی موضوعات پر 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ اس میں تنبیہات، احکام، حلال، حرام، واضح احکام یعنی فیصلہ کن باتیں، متشابہات اور مثالیں ہیں۔ بس اس کے حلال کو حلال کر لو اور اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ۔ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اور اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو، اور اس کے مشتبہ پر ایمان لاؤ، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور اس رمضان میں ہم ایک چھوٹی سی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے روز کا دن جتنا انریچنگ ہوتا ہے جب میں یہاں آتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کرتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بہت پینفل بھی ہوتا ہے۔ اور پینفل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو میں صرف 45 منٹس میں ایک پارے کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا کوئی آیت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، کسی آیت کی ایکسپلینیشن کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے لگاتار یہ دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں اسے قبول فرمانا، اور اس سے بہت سے دلوں کو کھولنا، اور بہت سے لوگ جو کہ مسکنسیپشنز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اب ان کو اللہ تعالیٰ کی موقع دے رہے ہیں، تو اس سے بہترین خیر جو ہے آگے نکالنا۔ ہم وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو صورتیں دی، جو آیات دی، اس میں ہمیں وہی سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ The choice is ours۔ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ میں اس سیدھے راستے پر کتنا چلنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ آج ہم سورہ النساء کو کور کریں گے، اور یہ 4th، 5th اور 6th پارے تک جاتی ہے۔ سورہ النساء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی مدنی صورت ہے۔ آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق پتہ ہوگا۔ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر توحید کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور کائنات کی نشانیاں، اور اس کے ذریعے دل کھولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جن میں وہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے، کن لاز کے مطابق ہم نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو جب ہم سورہ النساء کو دیکھتے ہیں، یہ سورت بھی جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، 3 سے 4 ہجری کے درمیان۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بیسک جو کانسیپٹ ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے، جیسے کہ نام بتاتا ہے سورت کا، النساء۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کا نام الرجال ہو، مرد پہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک پوری سورت دی ہے، اور اس میں خواتین کو بھی گروم کیا ہے، مردوں کو بھی کیا ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، وہ بھی سمجھائی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا بیلنس اور ڈسپلنڈ ترتیب ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کچھ احکامات آتے ہیں تو وہ صرف احکامات نہیں وہاں تک رہتے، احکامات کے ساتھ ہمیں ڈسپلن بھی سکھایا جاتا ہے، ہمیں حکمتیں بھی بتائی جاتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی احکامات ان پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ پہچانیں۔ کیونکہ اگر ہم شارٹ سائٹڈ ہوں اور چھوٹی سی نظر کے ساتھ اس حکم کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ہمارے اندر سے بار بار سوال آتے ہیں کہ بٹ وائی۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پورے نظام کو سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی بھی کیٹیگری کو فائدہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ دوسرے کا نقصان کرے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں یہ بیلنس ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں ون ون سچویشن،
ون ون کیا ہوتی ہے کہ کچھ رائٹس میرے پورے ہو رہے ہیں، کچھ رائٹس دوسرے کے پورے ہو رہے ہیں، کہیں پر میں نے کمپرومائز کیا، کہیں پہ دوسرے نے کمپرومائز کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے پوری سوسائٹی کی، اور خاندان بنتا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اگر ان کے درمیان صحیح بیلنس موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو انتشار ہے، جو پھیلاؤ ہے، وہ سوسائٹی تک جانا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس صورت کے ذریعے جو بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیلنس ہے. اور اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا بھی ذکر آیا ہے، منافقین کے رویوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور بہت سے لاز جو ہیں اس پر بھی بات ہوگی. تو بات شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور بات کیا بتا رہے ہیں کہ کیا کرو تم؟ اتقوا ربکم، کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کیونکہ جب بھی ہم کسی کو رائٹس دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ رائٹس ہم کسی کو دے نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اندر تقوی کا ایک کرائیٹیرین یا ایک معیار یا ایک ڈوز نہ ہو. کیونکہ ادروائز تو ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں. ہم سب کے اندر میں ہوتی ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن مائی وے. لیکن یہ تقوی ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، گو بائی دا بینچ مارک پرنسپلز، جو قوانین ہیں اس کے مطابق معاملات کو لے کے چلو. صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچو بلکہ اپنی ذات سے نکل کر اوروں کے بارے میں بھی سوچو. اور ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا کہ نفس واحدہ، تمہیں پیدا کس سے کیا گیا؟ ایک جان سے پیدا کیا گیا. تمام انسان ایک ہی سورس سے آئے ہیں. یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میرا اعلیٰ خاندان اور دوسرے لوگ گھٹیا، تو یہاں پر اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ نو، دیٹس ناٹ دا ریالٹی. ہم میں سے سب لوگ ایک ہی سورس سے آئے ہیں. اور ساتھ ہمیں یہ بتا دیا گیا تساءلون بہ والارحام، تم سے سوال پوچھا جائے گا ارحام کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں، بلڈ ریلیشن شپس کے بارے میں، وہ جن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ جن کو ہم ویلیو نہیں دیتے، وہ جن سے ہمارے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو پہلا پرنسپل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں تو خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ وہ لوگ جو کہ عورتوں کی رائٹس کے لیے اتنے بڑے بڑے بینرز اٹھا کے چلتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس فارمولے پہ چلنا ہوگا. اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے قریبی ذیل قربا، سب کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی طرف جانا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کا لفظ رحم سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں گا. جو آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رحم اور اس سے رشتہ توڑے تو وہ آپ سے رشتہ توڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کو بنایا، اور یہ جو تعلقات ہمیں دیے ہیں وہ بھی کس بنیاد پہ دیے ہیں؟ اسی رحم کی بنیاد پہ دیے ہیں. اور جو رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے وہ اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لیکن ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ ان سے کیسے رشتے جوڑیں؟ تو ان سے رشتے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنے سارے سیکرٹس شیئر کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ آپ ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے. آپ ان سے تھوڑا بین ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک گیدرنگ میں ہوں اور وہ بھی وہاں ہوں تو آپ انہیں سلام نہ کریں، آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں، خوشی غمی میں ان کو یاد نہ کریں، شرطیں لگا دیں کہ اگر آپ نے فلاں رشتہ دار کو اپنے کسی ایونٹ پہ بلایا تو ہم نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ بیسیکلی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب دو افراد ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ان کا ایک میوچول بانڈ ہوتا ہے، ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو آپ اس ریلیشن شپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور ان ہیلدی رکھ سکتے ہیں. ہیلدی ریلیشن شپ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ، جس میں ہم ملتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور پھر اپنے معاملات کو بھی پورا کرتے ہیں. لیکن انہیلدی ریلیشن شپ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، جس میں ایک انسان دوسرے کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، انہیلدی طریقے سے اس کے اوپر ڈیپینڈنسی شو کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈیپینڈنس ہو، میں ہو، وہ بھی ہیلدی ہو. میری میں آنی چاہیے نماز کے وقت میں، میری میں آنی چاہیے روزہ رکھنے کے وقت میں، میری میں آنی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے. لیکن باقی تمام ریلیشن شپس میں ہمیں کیسے بیلنس کرنا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کے پرنسپل کو سمجھنا ہے. اب جب ہم احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ سورہ نساء میں آئے ہیں، یاد رکھیے گا اس میں عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے.
لیکن یہ عورتوں کے وہ حقوق نہیں ہیں جو ہم آج کے دور میں سوسائٹی میں لوگوں کو بینرز اٹھا کر ادھر ادھر آتے جاتے دیکھتے ہیں. یہ وہ حقوق ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا آنا چاہیے؟ ہمیں ڈیسیجن میکنگ کے کچھ پرنسپلز کو سمجھنا چاہیے، جو کہ آج کے دور میں بھی بہت سے ایکسپرٹس یوز کرتے ہیں. دو طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو لیے جاتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹیو جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو مومنٹم پیدا کرتے ہیں. کنسٹرکٹیو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پازیٹیو مومنٹم لے کر آتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں خواتین کے حقوق کے لیے اس وقت جو یہ فیمنزم کی موومنٹ چل رہی ہیں، آپ کہیں پہ بھی گوگل کر کے پڑھ لیں، ان تمام موومنٹس میں خواتین کو کچھ خاص حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ موومنٹس کا نیچر چینج کرنا پڑ رہا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، اور اس کا بیک لیش بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ دس از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اور ہماری خواتین کو رائٹس نہیں مل رہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نیگیٹو مومنٹم کے ساتھ ان تمام معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں پازیٹیو مومنٹم لانا ہے، کیونکہ جب انسان پازیٹیو طریقے سے فیصلے کرتا ہے وہاں سے گروتھ ہوتی ہے، اور جب انسان نیگیٹو طریقے سے معاملات کو کرتا ہے تو اس سے فرسٹریشن آتی ہے. اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے ویسے ہی سہتے چلے جاؤ، برداشت کرتے چلے جاؤ، چاہے وہ کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، تو وہاں پر کیا پرابلمز آ جاتی ہیں؟ وہاں پر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. جب ڈیسیجن نہیں لیا جاتا تو انسان کی مینٹل النس جو ہے سوسائٹی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پرنسپل کو سمجھتے ہوئے اگر ہم تھوڑے سے فیکٹرز کو دیکھ لیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، ہمیں فیصلے کیسے کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی فوراً رزلٹ آئے. کئی دفعہ کچھ فیصلے جو کہ آج ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے وہ لیے گئے اور کچھ لوگوں کو وہ مشکل لگیں گے، خاص طور پہ خواتین کو ہی مشکل لگیں گے جو کہ اس سورت کو پڑھنا چاہتی ہیں یہ سوچ کے کہ اس میں ہمارے رائٹس کی بات ہوئی ہے، لیکن وقتی طور پہ لگے گا کہ اس میں کیا ہمیں رائٹ مل رہا ہے، اس میں تو مرد کو سپیریورٹی مل رہی ہے. لیکن یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں. اسی طرح سے دوسروں کو پہچاننا، یعنی صرف اپنی رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہونا. اس وقت ایک بہت بڑا کنسرن دنیا میں یہ ہو چکا ہوا ہے کہ جب جینڈر رولز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے تو خواتین کے رولز کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ بہت سی سوسائٹیز اب کنسرنڈ ہیں کہ مرد حضرات کے جو ان کی جو رائٹس ہیں اب وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح سے سیلف ریفلیکشن کرنا، اپنی ذات کو ہم سمجھیں نا، یعنی خواتین اپنے آپ کو سمجھے نا لیکن مرد کے مقابلے پہ آنا چاہیں، یا مرد حضرات جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ویسا ہی خواتین کو سمجھیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کمپلیمنٹری بنایا ہے، فرق بنایا ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح آپ کا ضمیر کتنا غلط کام پہ یا صحیح کام پہ مطمئن ہوتا ہے، تو ہم ضمیر کی آواز کتنی سنتے ہیں. کچھ لوگوں کا ضمیر بالکل مر چکا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضمیر کی وجہ سے بہت سے فیصلے جو ان کے دل میں آتے ہیں وہ نہیں کرتے بلکہ اس کے مطابق کرتے ہیں. چھٹی حص وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ گڈ ڈیسیجن میکنگ اور بیڈ ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے. پھر یہ کہ ان فیصلوں سے سٹیک ہولڈرز کتنا افیکٹ ہوتے ہیں. جو لوگ افراد ہمارے ارد گرد ہیں، جو ایک وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس سے خاندان کی بہتری آتی ہے یا خاندان میں تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور باؤنڈری سیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو مائنڈ میں رکھا جاتا ہے جب بھی ہم کسی معاملے میں بھی فیصلے کرتے ہیں. اب خواتین کے حقوق کی جب بات ہو رہی ہے تو سورہ نساء میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ کس طرح سے دیے گئے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس صورت میں آیت آتی ہے جس میں مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی ہے. تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس میں عورت کو کیا حقوق ملیں گے. تو یہ سب باتیں ہمیں بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا یہ ہماری سوسائٹی میں کہ جیسے کوئی دین پڑھنا شروع کرتا ہے، مرد پڑھنا شروع کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اچھا بھئی اب تم دوسری تیسری اور چوتھی بیوی کب لا رہے ہو. اور اگر خواتین دین پڑھنا شروع کرتی ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ول یو ایکسیپٹ دس، اگر تمہارے ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری بیوی لے آئے یا 4 شادیاں کر لے. بات یہ کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک رعایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو عورت کو ہی مس یوز نہ کرو، عورت کو آبجیکٹ بنا کے نہ رکھو، عورت کو صرف گرل فرینڈ بنا کے نہ رکھو، اس کو پھر پورے رائٹس دو. ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ شادی کر کے بھی خواتین کو رائٹس نہیں دی جاتی.
مرد تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین سارا کچھ جو ہے وہ اپنے میکے سے لے کر آئیں. مرد بھی مرد نہیں نہ رہا، جہاں خواتین بھی اپنے رول میں نہیں رہی، مرد بھی اپنے رول میں نہیں رہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہے. تو اس کانسیپٹ کو بھی صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رعایت ہے، اور اس رعایت میں بھی خواتین کا ہی فائدہ ہے، اور وہ اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نہ کریں کہ اس بات پہ اپنے آپ کو کڑنا شروع کر دیں. دیکھیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رعایت دی گئی ہے، اس لیے ہم اس پہ بہت زیادہ آواز نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیں اٹھانی بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ انجسٹس ہے. میں نے ایک دفعہ ایک لیٹر پڑھا تھا، مطلب کسی آرٹیکل میں، اور ان خاتون نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بیوہ عورت ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. شی سیڈ آئی پروٹیسٹڈ اے لاٹ، اور میں نے اس کو اجازت نہیں دی. وہ کہتی ہے کچھ سالوں کے بعد میرے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور میرے لیے ہر کام کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. بلز دینے ہیں، گھر کو مینج کرنا ہے، فائنینسز کو مینج کرنا ہے، بچوں کو مینج کرنا ہے. اور اس وقت اسی طرح ایک شخص نے مجھے جب آفر کیا کہ میں تم سے نکاح پڑھا لیتا ہوں، لیٹ می ٹیک کیئر آف یو، تو کہتی مجھے اپنے ہسبینڈ اور وہ خاتون یاد آ گئی. ان کو بھی اسی طرح کا سپورٹ سٹرکچر چاہیے تھا جو کہ میں نے ریزسٹ کر کے ان کو نہیں دیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں وصیت کی بات ہوتی ہے. اس پہ بھی بہت ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، مرد کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور خواتین کو کم مل رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود قرآن مجید کی آیات کو نہیں پڑھا ہوتا تو ہم اس طرح سوچتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو وصیت کے احکامات ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کتنی ہے، آپ کا رول کیا ہے. جیسے جہاں پہ والدین کو وراثت میں حصہ ملے گا، ان کو برابر کا مل رہا ہے، وہ بھی تو میل فیمیل ہیں، ان کو برابر کا حصہ مل رہا ہے. اور بھی بہت سی سچویشنز ہیں جہاں پر میل فیمیل آ رہے ہیں، ان کو برابر کا مل رہا ہے. لیکن ہاں، کیونکہ مرد کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور خاتون جو ہوتی ہے یا لڑکی جو ہوتی ہے اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک خاتون کوئی سوال اٹھا سکتی ہیں، لیکن میرے تو بھائیوں نے مجھ سے معاف کروا دیا. تو جس نے معاف کروایا وہ اس کا حساب دے گا. دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ یہ جو وراثت کا قانون ہے اور یہ سب کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے، اس میں اگر ہم نے کوئی ہینکی پینکی کی، کوئی زیادتی کی، ایموشنل بلیک میل کیا اور بہنوں کو حصہ نہ دیا، تو وہاں پر پرابلم کس کی زندگی میں آئیں گی؟ ہماری زندگی میں آئیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اسی طرح یہاں پر غلام اور لونڈی کا تصور بھی دیا گیا ہے. اس پہ بھی ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ لونڈی کی کیا بات ہے. اس لیے بھی ہمیں پورا بیک گراؤنڈ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے کلچرلی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب وہ لونڈی بن کے آتی تھی، جب وہ سلیو ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. تو اسلام نے تو بلکہ اس لونڈی کو رائٹس دی. ہاں ظاہر ہے آزاد عورت کے مقابلے میں وہ رائٹس کم تھی. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس دور کے بعد یہ والا تصور ختم ہو چکا ہے. آج کے دور میں لونڈی اور غلام نہیں ہوتے، سلیوری نہیں ہے اب. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن ارائز کر سکتی ہے کہ دوبارہ سے یہ والی کیٹیگری جو ہے اس کی نیڈ آ جائے، کوئی ایسی جنگیں ہوں یا ایسے حالات ہوں، تو وہاں پر عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہی اس کو پھر ایک ٹائٹل دے دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کو مس یوز نہ کرے، بلکہ اس کو بھی ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے ذریعے ہی بہتری کی طرف لے جایا جائے. پھر یہاں پہ حرمات کا بھی ذکر کیا گیا کہ کون آپ کے محرم رشتہ دار ہیں اور کون نان محرم ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، اس کیٹیگریز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اور بات یہ بتائے گی قول معروفہ. مرد حضرات کو یہ کہا گیا کہ جب بھی خواتین سے بات کرو تو بہت اچھے انداز میں کرو. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب ان کے حصے دو، ان کے رائٹس ان کو دو، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرو، تو وہ تمام تعلقات کس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ اس بنیاد پہ ہونے چاہیے کہ ایک رسپیکٹ ہو خواتین کی. یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے، نہ مردوں نے سمجھا نہ خواتین نے سمجھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. مرد حضرات دے آر لوکنگ ڈاؤن آن ویمن اینڈ سیئنگ تم ہو کیا، میں تو اب دوسری شادی کرنے والا ہوں، یا یہ کہ میں تمہیں حصہ نہیں دوں گا، یا میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا، یا جاؤ جا کے اپنے بھائیوں سے حصہ مانگو. اور اسی طرح خواتین کو بھی بتایا گیا کہ ہیو اے گراؤنڈیڈ ویلیو فار جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. جب ہم ویل گراؤنڈیڈ نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتے تو پھر وہاں پر ہم اپنے مسائل کو خود بڑھاتے ہیں. پھر ایک بہت خوبصورت آیت آتی ہے جس میں کہا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ بے شک توبہ ہے اللہ کے اوپر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی عمل کر دیا جہالت کی وجہ سے. جیسے
ہم نے اگر کوئی غلط فیصلے کیے ہوئے اس معاملے میں اور اب ہمیں احساس ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ یو آر کرمنل فار لائف. جب انسان کو پتہ نہ ہو اور اس نے جہالت میں کوئی فیصلے کر دیے ہوں اور اب اس کو احساس ہو، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے، احکامات پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا اگر وہ توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے رویوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے. حرمات کی جہاں میں نے بات کی تو اب آپ دیکھیں اس میں کون کون آتے ہیں. پائیں آتی ہیں جس میں نانی دادی بھی آ جائے گی، بیٹیاں آتی ہیں جس میں بیٹیوں کی بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، بہنیں آتی ہیں جس میں بہنوں کے ساتھ جیسے پھپھو آ جاتی ہے، خالہ آ جاتی ہے، ماں کی بہنیں بھی آ جاتی ہیں، اور بیٹیاں جیسے بھانجیاں، بھتیجیاں. یہ وہ ریلیشن شپس ہیں جو محرم ریلیشن شپس ہیں. اور اس کے علاوہ تمام وہ ریلیشن شپ جو ہیں ان میں ڈسٹنس کی ضرورت ہے. بہت سی بچیاں آ کر مجھ سے سوال یہ کرتی ہوتی ہیں، اسپیشلی جب وہ کو ایڈ میں پڑھتی ہیں، کہ ہمارے تو پروجیکٹس بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو بہت سی ڈسکشنز بھی کرنی ہوتی ہیں، ہماری گروپ اسٹڈی بھی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ صرف پروجیکٹ ڈسکس کریں نا، پیزا نہ ڈسکس کریں، اور رات کو جو مووی دیکھی تھی وہ نہ ڈسکس کریں، اور آج موسم کیسا ہے وہ نہ ڈسکس کریں. تو آپ جو کام کی ضروری بات ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اب اس کے بعد آپ پھیلتے چلے جائیں. اور بہت سی بچیاں یہ بھی بات کرتی ہیں کہ اٹ بیکمز سو ڈیفیکلٹ جب ہم اپنے آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ 2-3 اور افراد ہیں، ان میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، وہ آپس میں بہت زیادہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر رسپانسبلٹی سب لوگوں پہ لگائی گئی ہے، مردوں پہ بھی اور عورتوں پہ بھی، کہ وہ ان رشتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور ان کی ڈیلیکیسیز کو سمجھیں کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں کس قدر بگاڑ آ چکا ہوا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ جتنے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ایٹ ایز ہو جائیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اگر ہم اپنے اوپر بھروسہ کریں گے کہ میں آئی کین سٹ ود دا بوائز اینڈ آئی کین ورک آن ملٹیپل پروجیکٹس، اور بالکل میں اپنے آپ کو کلیئر رکھوں گی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ، وونٹ بی پاسبل. دا ینگر یو آر the more problems you will have. تو اپنی باؤنڈری سیٹنگ کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اتنا بہادر نہ بنوں کہ میں کسی حرام ڈومین میں چلا جاؤں. مجھے اپنے اوپر بہت کڑی نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں. ہم پہلے سے سوچ لیں کہ بھئی اس سے مجھے بات کرنی ہے، اس سے مجھے بات نہیں کرنی، اس سے اتنی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ اس سے بات نہیں بنتی کہ میں اس سے کروں. اور آج کل کا سلسلہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. جیسے ہمارے پاس انسٹا ہے اور سنیپ چیٹ ہے اور باقی فورم ہیں، واٹس ایپ ہیں، گروپ ہیں، وہاں سے ہر ایک تک ہماری ایکسس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو چکی ہوئی ہے.